جی سوری، دو چیزیں ہم چیلنج کر رہے ہیں عدالت میں. ایک تو انہوں نے اوورسیز پاکستانیز کی ووٹنگ ختم کی ہے. میں کل بھی یہ کہہ بیٹھا یہ فنڈامنٹل رائٹس کے اگینسٹ ہے. یہ ایسی ہے کہ جی ہم فیصلہ کریں عورتوں کو ووٹ نہیں دیں گے, آپ اسمبلی میں بل پاس کریں, ایسے ہو نہیں سکتا ہے. نمبر 1. اور نمبر 2, ہم یہ جو نیب کے اوپر یہ کرنے جا رہے ہیں یہ بھی ہم چیلنج کریں گے. الیکشن کمیشن بھی چیلنج کریں گے اور نیب میں بھی یہ جو اپنا کروا رہے ہیں, اپنا آدمی رکھوا رہے ہیں, یہ بھی چیلنج کریں گے. جی اسماعیل. اس نے آپ کو پتہ ہی سوال اٹ واز فرمائشی, آپ کو پتہ نا فرمائش کدھر سے آئی ہوگی. جی ایکچولی آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ الیکشن ہونی چاہیے. Does this also include new election commission composition of the caretaker government? Can you just want to restrict yourself to holding the election? دیکھیں جی, الیکشنز تو نمبر 1 پرائیورٹی. جب اس کے بعد جب آپ بیٹھیں گے الیکشنز کے اوپر, پھر ہم باقی چیزیں نیگوشیٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں الیکشن کمیشن کے اوپر کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی جو سب سے بڑی جماعت ہے آج, اس کو کانفیڈنس ہی نہیں ہے اس کے اوپر. تو کوئی بھی الیکشن کمیشن ایک جج ہوتا ہے, جو جس طرح ایک جج فیصلہ کرتا ہے, کیونکہ بیچ میں فریق ہوتے ہیں نا, جس طرح ایک امپائر ہوتا ہے. اب جب ایک ٹیم کہہ رہی ہے کہ مجھے جج پہ کانفیڈنس ہی نہیں ہے, تو جج ریکوز کر لیتا ہے اپنے آپ کو. یہ تو ایک بیسک, کیونکہ ججمنٹ کے پیچھے موریلٹی ہوتی ہے, آپ کے پاس مورل سٹرینگتھ ہوتی ہے جوڈیشری میں بھی, کہ آپ کو ڈنڈے سے یا بندوق سے تو نہیں کرتے, آپ کی مورل اتھارٹی ہوتی ہے. تو مورل اتھارٹی تو ختم ہوگی نا, کہ ایک پارٹی کہہ رہی ہے, بار بار یہ فیصلے کر رہے ہیں جا کے شریف فیصلے ہوتے ہیں شریفوں کے گھر پہ جو کہ ہمارے اوپر. تو اس لیے وہ سیکنڈ فیز ہے. پہلا فیز یہ ہے کہ الیکشن ڈیٹ دی جائے. جی وہ سیکنڈ فیز ہے. جی سر, جیسے کل آپ نے ایک فلیکسیبلٹی کا مظاہرہ کیا اور آپ نے کہا کہ ہم مذاکرات کے لیے جا سکتے ہیں لیکن کنڈیشنلی. تو اس مذاکرات کی جو کنڈیشن ہے, اس میں ویسے بھی امکان ہے کہ واپس اسمبلی میں جایا جائے اور اسمبلی میں جا کر اس مذاکرات کے سلسلے کو آگے بڑھایا جائے. دوسرا, آپ نے جیسے کہا کہ لوگوں میں غصہ تھا, واقعی ہم نے دیکھا ہے 25 تاریخ میں وہ وہاں پر غصہ ہم نے دیکھا کس قسم کا تھا. لیکن ایک طرف عام عوام کی, دوسری طرف جب کہ آپ واپس ہو گئے تو وزیر اعظم صاحب وہاں پر آئے اور پولیس فورس سے ملے اور ان کو شاباشی دی کہ آپ نے تشدد کیا ہے. پھر ہم نے مریم نواز صاحبہ کو دیکھا کہ وہ لاہور نہیں ہے, جو شہید کانسٹیبل اس کے گھر نہیں ہے, اس پر بھی آپ کے حوالے سننا تھا جی, اس کے بھی آپ ذمہ دار ہیں. تو آپ, اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے باتوں کو تیاری کریں. تو کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ دوبارہ جو پرامن احتجاج آپ ہمیشہ اس کا نعرہ لگایا, تو یہ پرامن پرتشدد احتجاج کی طرف تو نہیں ہو جائے گا؟ دیکھیے جی, آپ میں ایک چیز کر دوں. دیکھیں نیگوسیشنز تو ہمیشہ ہماری چلنی چاہیے. نیگوسیشن دے, کیونکہ میں کوئی جنگ تو نہیں چاہتا نا. میں تو بیسکلی الیکشن, میں یہ کہتا ہوں کہ کسی باہر کی قوت کا رائٹ نہیں ہے کہ پاکستان میں کوئی گورنمنٹ امپوز کر دے. یہ رائٹ ہے پاکستانی عوام کا. جو پاکستانی عوام ایک فری اینڈ فیئر الیکشن سے الیکٹ کرتی ہے وہ جائز. تو میرا تو جس طرح بھی ہم ادھر تک پہنچ جائیں فری اینڈ فیئر الیکشنز کی طرف, میں ہر قسم کی نیگوسیشن کے لیے تیار ہوں. جو آپ نے یہ بات کی نا جی کہ یہ شریف خاندان کی ہسٹری ہے, آپ اٹھا کے دیکھ لیں ان کی زندگی انہوں نے کیا کیا ہے. وہ امیر المومنین بننے جا رہا تھا, ہی وانٹس ٹو بی ابو لا. ہم ان کو جانتے ہیں, ہم ان کو لاہور سے جانتے ہیں, کدھر سے شروع ہوئے تھے کدھر پہنچے ہیں. یہ سمجھتے, ایک ہی چیز سمجھتے ہیں کہ ڈنڈے کے ذریعے سب کو ٹھیک کر دیں, اور یہی انہوں نے کرنے کی کوشش. دیکھیں جی طاہر القادری سے انہوں نے کیا کیا, اس نے پہلے ایک دفعہ ایک کوئی یہاں سٹ ان کی تھی, وہ دوسری دفعہ پلاننگ کر رہا تھا, انہوں نے اس کو سبق سکھایا تھا. انہوں نے اصل میں اس کو پیغام دیا تھا اور سب کو باقی کہ کوئی کھڑا ہوگا تو ہم یہ کریں گے. اور مجھے افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ ہمیشہ بچ جاتے ہیں. ہمارا جو عدالتی نظام ہے, مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جتنی انہوں نے شریف خاندان کو بچایا نا آج تک, ہر چیز سے بچ جاتے ہیں. آپ ان کے اٹھا کے دیکھیں کیسز, ان کے ہدایبہ پیپر مل کیس لے لیں, جو اس کے ان کے پیرے کیسز ہیں, ان کے 6 ارب روپے کے
ان کے اوپر لون ڈیفالٹ تھا 6 ارب روپے کا. عدالت نے کہا جی کہ 14 سال کے بعد کہ نہیں جی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے وہ اس کے اوپر مارک اپ دینے کی. کبھی کسی بزنس سے یہ کیا ہے کہ 14 سال کے بعد 6 ارب آپ صرف 6 ارب زمین میں ڈال لیں, وہ 100 ارب کا پہنچ جائے 14 سال کے بعد, انہیں کہتے نہیں جی آپ کو مارک اپ دینے کی ضرورت. سو ان کو جتنے فائدے کروائے گئے ہیں ہمیشہ بچ جاتے ہیں. جو بھی ابھی آپ کے سامنے ہے یہ شہباز شریف نے جا کے جی میں گارنٹی دیتا ہوں وہ واپس آ جائے گا. ہم نے کہا کم از کم 7 ارب روپے, ہماری کیبنٹ نے کہا, کیبنٹ کا فیصلہ تھا کہ 7 ارب روپے کا کم از کم بانڈ ہی لگوا لو. انہوں نے کہا نہیں جی ٹھیک ہے شہباز شریف نے گارنٹی دے دی. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنا ان کو جو انصاف کے نظام نے پاکستان میں آج تک ان کو بچایا ہے, کسی اور پارٹی بائی پیپلز پارٹی کی میں ایک بات مانتا ہوں, وہ بار بار بے نظیر کہتی رہتی تھی کہ ان کو یہ ہمیشہ ان کے لیے مختلف ہیں سٹینڈرڈز جسٹس کے جو ہمارے ہیں, وہ بالکل ٹھیک کہتی تھی.